میری 70 سال کی اندھی بوڑھی ماں کو کسی درندے نے حاملہ کر دیا، جبکہ میری ماں بیوہ تھی۔ ابو کی وفات کو 20 سال گزر گئے تھے۔ کسی نے میری اندھی ماں کے اندھے پن کا فائدہ اٹھایا۔ جب میں اس راستے تک پہنچی تو گنہگار کے بارے میں جان کر میں تڑپ کر رہ گئی۔ میں حیرت سے کبھی ڈاکٹر کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی تو کبھی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر ہر بات سے باخبر سامنے بیٹھی ہوئی اپنی والدہ کو دیکھ رہی تھی، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ جو میرے کان سن رہے تھے ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ وہ زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں اپنے حواس کھو چکی تھی۔ میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو کر نیچے زمین پر بھی ٹپک رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے ہتھیلی سے پسینہ صاف کیا، بڑی بے یقینی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے رپورٹ لے لی اور ان کے کمرے سے باہر نکل کر اماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کلینک سے باہر لے آئی۔ چند دن سے امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جو بھی کھاتی تھی الٹی کرتی تھی۔ مجھے لگا کہ ان کا ہضمہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے انہیں قریبی کلینک پر لے آئی۔ لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی، میرے حواس گم ہو کر رہ گئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے اکیلے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ امی باہر کرسی پر بیٹھی تھی۔ مجھ سے بڑی رازداری سے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی، کیونکہ اس عمر میں آ کر عورتیں کم ہی پریگننٹ ہوتی ہے۔ میں امی کا ہاتھ تھامے گم سم سی انہیں اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا ایسا گھٹیا حرکت؟ کون کر سکتا تھا؟ میرے گھر بس صرف 3 مرد تھے، میرا شوہر، سسر اور چھوٹا جوان دیور۔ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، کیونکہ میری اندھی ماں میرے ساتھ میرے سسرال میں ہی رہتی تھی۔ ان کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ابو کے وفات کے بعد بہت مشکل سے مجھے پالا پوسا اور میری شادی کی۔ میرا شوہر اچھا تھا، جو اس نے میری ماں کو میرے گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ میری والدہ پورا دن میرے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ جب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو وہ کچن میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ جاتی اور مجھ سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ پورا دن گھر پر نہ میرے شوہر ہوتے تھے اور نہ میرا دیور یا سسر۔ بس نماز کے اوقات میں وہ مسجد چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ باہر اپنے دوستوں میں بیٹھے رہتے تھے اور رات کو عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ میرے شوہر عمر کی والدہ کے انتقال کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میرے سسر نے شادی نہیں کی تھی۔ دیور بھی میری اور میری والدہ کی بہت عزت کرتا تھا، زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نہ تو اس نے کبھی مجھ سے بھی تکلف ہونے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی میری والدہ سے بس سلام کرنے کے علاوہ وہ بات نہیں کرتا تھا۔ میرے والد کے انتقال کو 20 سال گزر گئے تھے اور میری امی نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اندھی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا دوسرا شوہر ان کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ لیکن آج میری ماں کے ساتھ کسی نے اس کے اندھے پن کا فائدہ اٹھا کر جو کچھ کیا تھا وہ میری روح کو تڑپا رہا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد میرے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن میں نے شادی کی ایک ہی شرط رکھی تھی کہ میں اپنی والدہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ نابینا تھی، اکیلے گھر پر نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس لیے انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا اب تک رشتہ طے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جس گھر میں پہلے سے لڑکے کی ماں موجود ہوتی تو وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ اس کے گھر بہو کے ساتھ اس کی ماں بھی آ کر رہنے لگے۔ اسی لیے جو لوگ اس شرط کے ساتھ شادی پر راضی ہوئے، ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، بس 3 مرد ہی تھے اور ایک
ان کے والد، میرا شوہر اور اس کا چھوٹا بھائی جب میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو امی کے لیے ایک کمرہ موجود تھا۔ میرا شوہر میری والدہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ دیور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں ان لوگوں پر شک کرتی، لیکن جو رپورٹ اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ اپنے گھر میں موجود مردوں کی جانب جانے لگی۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بے شک میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا اور میری ماں کا بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میری ماں کے ساتھ جو ہوا تھا، اگر یہ بات میں سسرال میں پوچھتی تو یقیناً ماں کے ساتھ مجھے بھی گھر سے باہر کر دیا جاتا۔ میں بہت پریشان تھی۔ جب گھر پہنچی تو اماں کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ انہیں جیسے ہی خبر سناتی تو ان کا تو شاید یہ سن کر بی پی ہائی ہو جاتا۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ کہ میرا ذہن بالکل گمسا ہو چکا تھا۔ کس پر شک کرتی؟ کون تھا جو ایسی گھٹیا حرکت کر رہا تھا؟ گھر پر پہنچ کر چکرا سر کے ساتھ میں اپنی ماں کے کمرے میں ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کب سے چپ ہو کر بیٹھی ہو؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ امی نے مجھ سے پوچھا، کیونکہ میں بہت باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہر وقت باتیں کرتی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے میری بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ ہاں، کچھ نہیں اماں، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، اب ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں اب آرام کرے، یہ کہہ کر میں نے اماں کو ان کے بیڈ پر لٹا دیا اور خود کچن میں آ کر کھانا تیار کرنے لگی۔ لیکن میرا ذہن مسلسل اپنی والدہ کی طرف تھا۔ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی پر محسوس تو کر سکتی تھی۔ نہ کوئی ان کے قریب آتا ہے، کون ہو سکتا ہے؟ میرا سسر یا پھر میرا دیور؟ میرے دماغ کے تناؤ کھینچنے لگا کہ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے کوئی بھی راز سچائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا کرو، کس سے بات کرو؟ شوہر اپنے والد اور بھائی کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے، اور امی سے کیسے بات کرو، کیسے بتاؤ انہیں؟ جب عمر آفس سے واپس آئے تو میرے لیے گلاب کے پھول اور گجرے لائے، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ میں جس مصیبت سے گزر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت سی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر عمر مجھ سے کچھ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے۔ کہنے لگے، کھانا کھا لو پھر دوائی لے لینا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کھانے کے بعد لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم آرام کرو۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی، امی کی رپورٹس الماری میں چھپا دی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر امی کے کمرے میں آتا کون ہے؟ رات کو جب عمر کمرے میں آئے تو میں نے کہا کہ امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں ان کے ساتھ سونا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ کہنے لگے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، تم جاؤ اپنی ماں کا خیال کرو۔ عمر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھے کبھی میری والدہ کے معاملے میں سختی نہیں کرتے۔ امی کے ساتھ جا کر لیٹ گئی۔ امی سو رہی تھی، لیکن نیند میں ان کی بڑبڑاہٹ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اس کا مطلب کوئی رات کو میری ماں کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ پوری رات میں سو نہیں پائی۔ رات بھر کوئی کمرے میں آیا بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد عمر اور میرا چھوٹا دیور گھر سے چلے گئے۔ میرے سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ رات کو ان کے کمرے میں کون آتا ہے؟ جو کچھ میری والدہ نے بتایا میرے ہوش اڑنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے پہلے شک ہی میرے سسر پر ہوا تھا، گھر میں ہر وقت وہی موجود ہوتے تھے، لیکن پھر یہ بھی خیال آنے لگا کہ وہ 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل بہت بڑا عجیب سا ہونے لگا۔ ایک طرف تو وہ ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف کبھی مجھے اپنے دیور پر شک ہونے لگتا۔ وہ رات تک جاگتا تھا،
اس کے کمرے سے ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ ایک بار وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بالکل اپنی والدہ پر گئی ہے، آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہے، آپ کی ماں کی بجائے آپ کی بڑی بہن لگتی ہے۔ یہ بات اس نے میری شادی کے شروع کے دنوں میں کہی تھی۔ میں نے ہنس کر ٹال دی تھی، لیکن اب ذہن میں آتے ہی میرے اندر ایسی آگ سی لگ گئی تھی جو کہ ناقابل برداشت سی تھی۔ کوئی میری ماں کو بے ہوش کر کے اس کے ساتھ زبردستی کرتا تھا۔ میری والدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ غنودگی میں ہوتی تھی۔ میرے لیے یہ بات ایک ناقابل برداشت سی ہو گئی تھی۔ شرم نہیں آتی اس شخص کو کہ ایک اندھی نابینا بیمار عورت کو حوض کا نشانہ بناتے ہوئے۔ میری بے بسی یہ تھی کہ اگر میں آواز اٹھاتی تو طلاق کا داغ مجھے مل جاتا۔ عمر لاکھ اچھے سہی، لیکن اپنے والد کے خلاف بات نہیں سنیں گے، نہ ہی ماریں گے، کیونکہ جتنی وہ میری والدہ کی عزت کرتے تھے اتنی ہی وہ اپنے والد کی بھی خدمت کرتے تھے۔ بظاہر تو میرے سسر بھی میری والدہ کو بہن جی کہتے تھے، میرے سامنے تو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی میری والدہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو کچھ وہ شرافت کی آڑ میں کر رہے تھے وہ بہت گھٹیا کام تھا۔ مجھے اپنے سسر پر غصہ آنے لگا۔ ایک بار وہ بازار سے میرے لیے پھل لے کر آئے تو 1 کلو الگ سے مجھے پکڑا دیے۔ کہنے لگے تمہاری والدہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تم شاید جھجک کی وجہ سے ان کے لیے کچھ منگواتے نہیں ہو، اس لیے یہ سیب انہیں دے دینا۔ اس وقت بھی مجھے یہی لگا کہ وہ میری والدہ کے احساس کر رہے ہیں۔ میری رات میں آنکھ کھلی تو عمر کمرے میں نہیں تھے۔ پھر کافی دیر بعد وہ کمرے میں آتے ہیں اور میں پوچھتی کہ آپ کہاں گئے تھے تو کہنے لگے مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، رات کو جب ابا گہری نیند سو جاتے ہیں تبھی صحن میں جا کر پیتا ہوں، ورنہ ابا کو فوراً سگریٹ کی بو آ جاتی ہے تو وہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ میں مسکرا کر کہتی کہ وہ آپ کے فائدے کی ہی بات کرتے ہیں، وہ معمولی سی باتیں جو عام گھروں میں ہو جاتی ہے۔ مجھے وہ سب باتوں پر شک ہونے لگا تھا، میرا دماغ چاروں طرف گھومنے لگا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت میں اسی مجرم تک پہنچنا تھا۔ آخر وہ کون تھا، میرا سسر، میرا دیور یا میرا شوہر؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا، کیونکہ اس سب کا اثر میری خود کی شادی شدہ زندگی پر بھی ہونے والا تھا اور ہو سکتا تھا کہ میرا گھر بھی برباد ہو جاتا۔ میری ماں اس عمر میں ایک بہت بڑی اذیت میں پڑ چکی تھی، ایک ایسی تکلیف میں جس سے وہ انجان تھی، اور میرے لیے یہ دوہری اذیت تھی کہ میں کیسے اپنی ماں کو یہ سب سچ بتاتی جو میں ڈاکٹر سے سن کر آئی تھی۔ وہ سہ نہیں سکتی تھی، نہ بھی بتاتی تو بھی یہ بات کون سی چھپ سکتی تھی۔ میں بظاہر چپ تھی، لیکن اپنے اندر کس تکلیف اور اذیت سے گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ اب میں روز عمر سے بہانہ بناتی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی امی کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ رات بھر مجھے اس شخص کا انتظار رہتا جو میری ماں کو اذیت دینے کا سبب بن رہا تھا۔ چند دن تو عمر چپ رہے، لیکن اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن مجھ سے کچھ اکڑے اکڑے سے رہنے لگے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے شکوے صاف نظر آتے تھے۔ ہماری شادی کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دن بار وہ آفس میں گزار کر آتے تو رات کو وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتے تھے، لیکن میں خود جس ذہنی اذیت کا شکار تھی مجھے عمر کی اس خواہش کا بھی احساس نہیں تھا، اور اب تو میں کام کرنا بھی بھول جاتی تھی۔ رات کو عمر کے کپڑے بھی استری کرنا بھول گئی تھی۔ وہ پہلے ہی مجھ سے اکڑے سے تھے۔ صبح آفس کے لیے لیٹ ہو گئے، غصے کے مارے خود ہی اپنے کپڑے استری کرنے لگے۔ جب میں نے کپڑے استری کرنے کے لیے کہا تو مجھے غصے سے گور کر بولے، تم بس اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، تمہارے لیے بس ایک وہی اہم ہے۔ وہ اس وقت
اتنے غصے میں تھے کہ میری کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ ناشتہ میں کیسے بناتی؟ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ دفتر چلے گئے۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ اس پر عمر کا رویہ دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ رات کو عمر کا موڈ سخت خراب تھا، اس لیے میں نے امی کے کمرے میں جانا پوچھا ہی نہیں۔ عمر سے اپنی غلطی کی معافی میں نے پہلے ہی کی تھی، مگر وہ کہنے لگے کہ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، تمہیں سمجھنا چاہیے پورا دن میں تم سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ وہ جلد سے راضی بھی ہو گئے، لیکن اگلی صبح امی کہنے لگی کہ کل رات کو تم میرے پاس کیوں نہیں سوئی؟ جب تم نہیں آتی تو وہ آتا ہے اور وہ رات میرے لیے اذیت بری ہوتی ہے۔ امی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل ہی تو کٹ کر رہ گیا تھا، میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا؟ نہ میرے اس شہر میں کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی کوئی اپنا جس پر میں بھروسہ کر کے اپنی والدہ کو چھوڑ دیتی اور وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی، تب بھی میں ان کی رہائش کا الگ بندوبست کر دیتی۔ لیکن وہ ایک مجبور سی عورت تھی، انہیں واش روم بھی میں لے کر جاتی تھی۔ میں ابھی اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ ایک بار مجھے امی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے برابر میں دیکھا تو عمر بھی کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں اٹھ کر فٹافٹ باہر نکلی تو میرا دیور میری امی کے کمرے میں تھا اور امی چلا رہی تھی۔ اندھے پن کی وجہ سے دائیں بائیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جیسے کسی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی مجھ سے دور رہو۔ میرے دیور میری والدہ کے بیڈ سے ذرا فاصلے پر تھا، مجھے دیکھ کر نافہم سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی امی کے کمرے میں دیکھ کر ایک عجیب سا ڈر ہونے لگا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میری ماں کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ تو رنگت ہی اڑ گئی۔ کہنے لگا بابی اب کیا بول رہی ہے؟ میں تو آپ کی امی کی چلانے کی آواز سن کر آیا تھا۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، مجھے دیکھ کر بہانے بنا رہے ہو۔ تم روز میری اماں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہو۔ میرے چلانے پر میرے سسر اور شوہر دونوں وہاں پہنچ گئے۔ میرا دیور اپنا گریبان مجھ سے چھڑا رہا تھا، میرا شوہر بھی میرے پاس آ گیا۔ میرا دیور بھی اس وقت غصے میں باپ پر گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی ماں میری ماں کی جیسی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایسا الزام لگاتے ہوئے میں تو سو رہا تھا، آپ کی والدہ کی چلانے کی آواز سنی تو بھاگا ہوا چلا آ گیا۔ ابھی میں ان سے پوچھ بھی رہا کہ انہیں کیا ہوا کہ آپ آ گئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے شوہر نے میرے ہاتھ سے دیور کا گریبان چھڑوایا اور مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے کہ تم نے اتنی رات کو کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے اس پہر تم چلا رہی ہو، آس پاس کے پڑوسی کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ میں عمر کی بات کو نظر انداز کر کے کہنے لگی کہ ارمان اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ روزانہ رات کو میری ماں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ میری بات ابھی یہی پہنچی تھی کہ ایک تھپڑ میرے منہ پر زور سے لگا۔ میں دور جا کر گری۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جو تمہارے منہ میں آئے گا تم بول دو گے۔ تم ہوتی کون ہو؟ میرے بھائی پر الزام لگانے والی؟ میرے سسر اس سے بھی غصے میں تھے۔ کہنے لگے کہ ایک تو ہم نے اس کی سگی ماں کو بے سہارا سمجھ کر، بہن سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا، اور یہ ہے کہ احسان فراموش بن کر میرے ہی بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا گھر ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے عمر نے کہا کہ میری والدہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں ان کا کہیں اور انتظام کر دوں گا۔ میں پہلے ہی ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اپنی والدہ کو لے کر کہاں جاتی؟ اپنا گھر میں نے شادی ہوتے ہی کرائے پر دے دیا تھا، اتنی جلدی میں تو وہ حالی بھی نہیں ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ چکرا کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عمر میرے پاس ہی کھڑے تھے۔
کچھ غصے میں تھے۔ مجھے ڈراپ لگی تھی۔ ڈاکٹر عمر کو میرا خیال رکھنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ بالکل خاموش تھے۔ میری ڈراپ ختم ہوتے ہی وہ مجھے گھر لے آئے، مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کہ جو گھٹیا الزام تم نے میرے بھائی پر لگایا ہے، اگر تم اپنی ماں کا انتظام نہ کرتی تو میں تمہیں رات کو ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، لیکن تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ میں تمہیں ہسپتال لے جاتا، لیکن جو خبر مجھے تمہیں وہاں لے جا کر سننے کو ملی، میں تمہیں اب کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں ان کی بات کسی بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی سن رہی تھی۔ میرے لیے یہ خبر کہ میں امید سے ہوں بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن جن حالات سے مجھے گزرنا پڑ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں تک چکی تھی۔ عمر کی بات ابھی بھی جاری تھی۔ کہنے لگے، دیکھو گل، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری ماں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے باپ نے ہمیں عورت کی عزت اور احترام کرنا سکھایا ہے۔ محلے بھر میں کبھی ہماری ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی۔ جو الزام تم نے ارمان پر لگایا ہے وہ بہت ہی بیہودہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے معافی مانگو۔ اب وہ بہت غصے میں ہے۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو تمہاری ماں یہاں نہیں رہ سکے گی۔ اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر حیرت ہے کہ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا۔ وہ مجھے تاثر سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنی اماں کی رپورٹس عمر کے سامنے رکھ دی اور رونے لگی۔ عمر نے ناسمجھ انداز سے رپورٹس لی اور کھل کر پڑھنے لگے۔ ایک جھٹکا سا تو انہیں بھی لگا۔ وہ بار بار رپورٹس پڑھنے لگے۔ میں ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اسے پڑھ کر مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ عمر، میری ماں چند ماہ سے یہاں میرے ساتھ اسی گھر میں رہ رہی ہے اور رات کو کوئی انہیں نشے کی دوا سن کر نیند بے ہوش کر کے دیتا ہے۔ عمر، وہ دیکھ نہیں سکتی، ورنہ وہ پہچان جاتی کہ کون ہے۔ میں کس پر شک کروں؟ عمر، مجھے ارمان سے معافی مانگنے پر کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنا گھر بچانے کے لیے ارمان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن مجھے بتاؤ کہ جس اذیت سے میں اور میری ماں دو چار ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ میرے شوہر ہے، محافظ ہے، آپ کی شرافت کی گواہی میں محلے والوں سے کیوں لو؟ آپ مجھے بتائیں کہ میری ماں آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ کیسے ہو گئی؟ اس کا کون قصوروار ہے؟ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دینا آپ کے لیے آسان ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھوٹی شرافت کا برہم رہ جائے۔ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو مجھے ایک ڈی این اے کی رپورٹ دکھا دے، سچ سامنے آ جائے گا، اور اگر قصوروار آپ میں سے کوئی ہوا تو یہ بھی بتا دے کہ اسے کیا سزا دی جائے گی۔ میرا لہجہ تلخ سا ہو گیا تھا۔ عمر نے کہا کہ اگر قصوروار ہم میں سے کوئی ہوا تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد تینوں کی رپورٹس میرے سامنے رکھی تھی۔ جب میں نے رپورٹس دیکھی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ڈی این اے کے مطابق وہ تینوں بے قصور تھے۔ میں یہ بھی سمجھ لیتی کہ انہوں نے رپورٹس غلط بنوائی ہے، لیکن عمر مجھے خود ہسپتال لے گئے تھے اور جس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوا تھا وہ ایک جانی مانی لیب تھی۔ اب تو میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کون تھا جو میری والدہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ عمر نے میری والدہ کے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دیا اور جیسے ہی ایک شخص میری والدہ کے کمرے میں داخل ہوا، عمر میری والدہ کے کمرے میں چلے گئے اور اسے پکڑ لیا۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے نقاب اپنے منہ سے اتارا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں، ہماری ہی پچھلی گلی کا ایک حکیم تھا جس کے پاس اکثر میں امی کو لے جایا کرتی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ میری ماں نبینا ہے۔ امی کے کمرے کی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی، وہاں ایک گلی تھی۔ وہ حکیم اسی راستے سے کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ وہ ایک اندھیر عمر 45 سال کا مرد تھا۔ کیونکہ وہ حکیم تھا اسی لیے اس کے پاس
نشیلی دوائیاں موجود ہوتی تھی۔ میری ماں کو نشے کی دوا سنگا کر ان کے ساتھ غلط کاری کرتا تھا۔ عمر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ عمر کے ساتھ جا کر میں اپنی والدہ کا DNA بھی کروا رہی تھی۔ پھر یہ سوچا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ گھر والوں کے مشورے اور امی کی مرضی سے میں خود امی کو اسپتال لے گئی اور وہاں جا کر ان کا ابورشن کروا دیا، کیونکہ اس معاملے میں میری ماں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ کسی اور کے گناہ کا بوجھ اٹھا رہی تھی اور اس کا گنہگار صلاحوں کے پیچھے تھے۔ اس کے بعد سے عمر نے امی کے لیے ایک نوکرانی کا بندوبست کیا جو آج بھی میری امی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہوتی ہے اور میری امی کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ لیکن آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے کہ میری بیچاری ماں کن حالاتوں سے گزری۔ دوستو، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ماتا پتا بوڑھے ہیں، اندھے ہیں یا خود سے کچھ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے کمرے میں کوئی کیمرہ لگائے اور ان پر نظر رکھے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے ان کے پاس نہیں رکھ سکتے یا شادی شدہ ہے اور ان کے پاس نہیں سو سکتے تو اس طرح کا انتظام کرنا بہتر ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اس گھٹنا سے آپ لوگوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ ملی ہوگی۔ اسے لائک کر کے اپنے دوستوں اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کتنے ہی ایسے بچے ہوں گے جو اپنے ماں باپ سے بے خبر رہتے ہیں، جبکہ انہیں اس عمر میں آ کر اپنی اولاد کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کیا پتا اس واقعے سے ان کے دل میں بھی کوئی اثر ہو جائے اور یہ ہمارے لیے بھی ثواب کا باعث بن جائے۔ شکریہ۔